على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کسی عاشق کی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرمنا یوم الحاضرین فضلا وجودا والکرم من دیاری و شوا یوم علی العرض الحرم فلک سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. ضائع فرمان سرفروشی کو میری، ضائع فرمان سرفروشی کو میری، مٹی میں ملا نظر فروشی کو میری. آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، تھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری. نہتی واجب الاحترام محسن علیہ سنت فخر علیہ سنت صوفی باصفا استاد محترم قبلہ قاری محمد شفیع صاحب دامت برکات العالیہ اور میرے نہیتی محسن مجاہد علیہ سنت فخر علیہ سنت استاد محترم قبلہ رشید احمد صاحب دامت برکات العالیہ اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری بسیب اور قبلہ استاد محترم قاری محمد صاحب اور میرے برادران بھائی محمد امین صاحب ثنا خان مصطفیٰ، تمام حاضرین محفل، نبی پاک کے دیوانوں پروانوں، دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دعا ہے اللہ کریم روح رحیم سارے چچا جان حاجی محمد افضل دی قبر تے کروڑا حرام قدر نزول فرمائے. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بناوے. اللہ تعالی انہاں دی زندگی دے تمام نیکیاں نو قبول فرماوے اور اللہ تعالی انہاں دی زندگی دے گناہاں نو اپنی رحمت صدقے معاف فرما کے اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے. کریم معبود کے غلام عرض کرن دا مقصد استاد محترم فرما رہے ہیں کہ اس پوری کائنات دا جڑا حقیقی مالک اللہ ہے. سب نو معلوم ہے اس کائنات نو چلاون والا، کائنات نو بڑھاون والا، کائنات دے پورے انتظام نو سجاون والا کون ہے؟ اللہ. انسان دی تا اپنی زندگی بھی اپنی اختیار وچ نہیں، اپنا جسم بھی اپنے اختیار وچ نہیں. اس سونے رب دا کرم ہے کہ تو دنیا تے چل رہے ہیں. میں کہ عرض کردا تیرے تو بڑے بڑے حسین و جمیل چار پہیاں دے پے ہیں. کوئی فالج دی بیماری دے اندر ہے، کوئی کسی بیماری دے اندر. جی آج تو اس چمکتی دھمکتی کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو کریم معبود کے غلام میرے رب دا احسان سمجھ تیرے جائیں بڑے حسین و جمیل جڑے اکھاں تو معروم نے. آج تو اپنے ہتھاں نال کھائیں تے رب دا شکر کریں کہ میرے مالک میرے ہتھاں نو سلامت رکھے. ورنہ تے جائیں بڑے بڑے نوجوان جی انہاں بازواں تے ہتھاں تو معروم نے. بہرحال میں اس رب دا کتنا شکر ادا کرا. اس دھرتی دے وچ نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کسی دا نظام ہے، نہ اس زمین ساری، نہ یہ نظام سادہ جی کسی نال وفا نہیں کیتی. اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی تھے، نہ کسی دی سرداری اتھے کسی دے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے وارو واری. اعظم اتھے دل نہ لاوے نہیں تا روشی جان دیا واری. یہ تیرا جنازہ جا رہے ہو سی اس وقت دیکھا ہے تیری روح تڑپ سی کہ میں تھے کیا کر رہے ہیں، تھے کیا کر کے جا رہے ہیں. میں تھے کوئی یہ مربے، یہ جائیداداں، یہ فیکٹریاں، یہ چیزاں کماون نہ آیا. میں تو کچھ اور معاملے واسطے آیا پر میں کی کر کے جا رہے ہیں. یہ نظام قدرت اللہ دا اس نے چلنا ہی چلنا ہے. یہ جناب باب آدم انسانیت چلیے پتہ اللہ نے مرضی اللہ جس تک چلا دے. لیکن کریم معبود کے غلام ویکھ کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو کیویں بنایا ہے. اللہ نے صرف ارادہ فرمایا. علماء نے کتبہ جبا کے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ارادہ فرمایا. جس چیز کا ارادہ رب نے فرمایا کہ کون فرمایا.
زمین میں دیکھو کتنی بڑی رب نے بنائی ہے، صرف کون فرمایا زمین بڑھ گئی۔ آسمان کو دیکھو، اللہ اذا کچھ سمجھ نہیں کتنا آسمان کہ بغیر تھپڑے رب کائنات نے بڑھایا، لیکن رب کائنات نے کون فرمایا کہ آسمان بڑھ گیا، حتیٰ کہ جمادات، نباتات، حیوانات، اللہ نے اس چیز کا ارادہ فرمایا، صرف سونا رب کون فرمائندہ گیا کہ وہ چیز بنائندہ گیا، حتیٰ کہ فرشتہ دی جماعت جڑی انسانوں کو عبادت ہے اللہ نے اس کا بھی ارادہ فرمایا کہ کون فرمایا کہ وہ بھی بن گئی ہے۔ اے حضرت انسان میرے استاد محترم فرما رہے ہیں آج تو وڈا وڈا دی گل کردا ہے، جے تو آج ولیاں دی گل کردا ہے، تو تبع تابعین دی گل کردا ہے، تابعین دی گل کردا ہے، صحابیاں دی گل کردا ہے، میں ممبر رسول دے با کے بڑے دعوے نال آتا انسان تے تو اپنی شان دا بھی پتہ نہیں رب نے تینوں کتنی شان، یہ رب نے تینوں کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ انہاں ذاتاں دے بارے جنہوں اللہ نے وہ شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ آج تے میں 14ویں صدی کلمہ پڑھے ہیں، انہوں نے نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھے ہیں، یہ انہوں کی شان انہوں کا مقام میں کہ کئی مرتبہ اس پورے علاقے کے اندر عرض کرتا کہ تسی سارے علاقے دے مقتدی جمع ہو، سارے مقتدی ایک امام کی طاقت نہ رکھ سکتے، پھر اگے تو بڑی اچھی گل ہے، سارے مقتدی جمع ہو ایک امام کی طاقت نہ رکھ سکتے، جیڑا امام تھانو اگے کھلو کے نماز پڑھنا ہے، یہ امام کا مقام ہے، امام کا شان ہے۔ اگر یہ مقام نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس 27 رجب کی رات سارے نبیوں کو اپنی مزارات کی اٹھا کے مسجد اقصی میں جمع کرا کے مصطفیٰ کے پیچھے لگا کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ امامت ایک سرداری ہے اور میں چاہتا کہ چاہے قبرہ میں بھی آرام کا فرما دیں، آج قبرہ میں جو اٹھا کے مسجد اقصی میں جمع کرا کے تیرا انتظار بھی کراما تے تیرے پیچھے چلو گے نہ تیرا مقتدی بھی۔ پھر حضور اگے گئے سدرۃ المنتہا کے گئے، کیا حضور نے اتنے ملائکہ کو نماز نہیں پڑھائی؟ حضور نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے کہ آپ امام الانبیاء بن گئے، آپ نے جدا سدرۃ المنتہا کے ملائکہ کو نماز پڑھائی امام الملائکہ بن گئے۔ پتہ چلا امامت ایک سرداری ہے، میرا موضوع نہیں، میری گفتگو نہیں، استاد نے حکم دیتا ہے کہ 11 بجے خطاب بھی بند کرنا ہے، لیکن توجہ برواسو کملی والے نے غلام آج جس تسی اسی جس امام نو پتہ نہیں کتنی کمزور نگاہ نال ویکھ دیا، اس دا مقام اور اس دا شان دی عزت دنیا کے رب کائنات دی بارگاہ میں یہ اللہ دی مرضی، اللہ جل جلالہ یہ مصلی دی زینت عطا فرما دے، اسی کو خاندان نہیں نٹھا ویندا، اسی کو نسل نہیں نٹھی ویندے، اسی کو شکل نہیں نٹھی ویندے، تے نہ کوئی نسل دی گل ہے، نہ کوئی شکل دی گل ہے، نہ کوئی زمانہ دی گل ہے، بس اے نٹھا ویندا ہے کہ دا تعلق مدینے والے نال کتنا ہے۔ یہ رنگ دا کالا ہوئے کہ خاندان دا حبشی بھی ہوئے کہ ایک غلام زیادہ ہوئے کہ غلامہ بھی جس کا کوئی مقام نہ ہوئے پر رسول اللہ دا غلام پڑے آئے تو پھر اللہ نے کتنی شان دیتی ہے، پھر کعبے کی چھت کے چڑھ گیا جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں استاد دے جملے نو اگے ودھاؤن واسطے کہ تسی تے امام دی طاقت نہ رکھ دے، یہ جڑا امام ہے تھوڑے مصلی تے کھلو گے، اس دے پیچھے تسی کھلو گے تو پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، اللہ نے اس اتنا مقام دیتا ہے۔ پھر سارے اماماں نو جمع کرو مقتدیاں دے نال تو ایک ولی دا مقام نہیں رکھ سکتے، پھر سارے ولیاں نو جمع کرو ایک قطب دا مقام نہیں رکھ سکتے، سارے قطباں نو جمع کرو ایک غوث دا مقام نہیں رکھ سکتے، سارے غوثاں نو جمع کرو ایک ابدال دا مقام نہیں رکھ سکتے، سارے ابدالاں نو جمع کرو ایک تابی دا مقام نہیں رکھ سکتے، سارے تابیاں نو جمع کرو ایک صحابی دا مقام نہیں رکھ سکتے، سارے صحابہ نو جمع کرو ایک اشرف مبشرہ صحابی دا مقام نہیں رکھ سکتے، پھر سارے صحابہ نو جمع کرو ایک صدیق اکبر دا مقام نہیں رکھ سکتے۔ یہ اور انہوں نے مقام اور مرتبے کے اندر اتنا فرق ہے، علماء اکرام فرمانے جتنا زمین و آسمان کو یہ انسانوں کا توسیع زمین کے آسمان کو کتنا فرق ہے، یہ مقتدی کے امام کا اتنا فرق ہوئے، پھر جناب امام کے ولی کا اتنا مقام ہوئے، اتنا فاصلہ ہوئے، پھر دیکھو صحابہ کا کتنا مقام یہ۔ لیکن میری گفتگو نے اللہ نے میں پھر موقع دیتا کہ میں شان عرض کرساں، لیکن آج میں کیوں اپنی شان دسنا چاہنا یہ چند منٹوں کے اندر انسان سے وہ اپنی حیثیت نہیں پتہ کونی، اپنے مقام سے پتہ کونی کہ اللہ نے سانو کتنی شان دیتی ہے، اللہ نے کتنی جملہ مخلوق نو بنایا
اللہ نے فرمایا میں کن فرمایا کہ وہ چیز بن گئی. میں کسی کا محتاج نہیں, یہ ساری کائنات میرے درد محتاج ہے, یہ ساری کائنات میرے درد حاجت مند ہے. بس میں اپنی مرضیاں دے فیصلے کرنا. یہ کہ میں کون فرماتا گیا, زمین آسمان جمادات نباتات حیوانات پرند کیڑے مکوڑے کتنے یہ ایسی ایسی مخلوق جنہاں نو حالے نہ ساری آنکھ نے دیکھا ہے نہ ساری کان نے سنیا ہے. اللہ نے اتنی مخلوق بنا کے سجا کے اللہ فرمایا انسان جدن تیری واری ہے نا تے میں اسے فرشتہ واقع ہے کہ میرے فرشتے ہوں جاؤ روح زمین تو مٹی کھل گیا عرض کی دی باری دا کی کرنا چاہنا ہے مٹی دے نال. اللہ فرمایا میں انسان بناونا چاہنا تے مالک انسان بناونا بڑا مشکل ہے. یہ اتنی بڑی کائنات سجائیے کہ کون فرمایا کہ بن گئی ہے. اللہ فرمایا نہیں ساری مخلوق میں جملہ مخلوق میں میں انسان کو ایک عزت دینا چاہتا مقام دینا چاہتا انہاں نو اشرف بناونا چاہتا. یہ اشرف المخلوق شرف والی عزت والی درجہ کمال والی مخلوق یہ کملی والے دا غلام نے تیرا مقام ہے کہ اللہ نے تینوں اشرف المخلوق بنایا ہے. آسن تقویم کا لباس عطا فرمایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم دا تاج سجایا ہے. یہ پھر اللہ نے فرمایا مٹی آئے جلے مٹی چنی گئی جتھے مٹی پھر اس مٹی وچ اللہ نے اپنی قدرت دے نال حکم دے نال پانی پایا. کہ پانی عام نہیں خاص پانی پاکیزہ پانی طیب پانی کوثر دا پانی. اللہ نے فرمایا پاک مٹی تے پاک پانی. پھر اللہ دی قدرت نال اے انسان اللہ نے تینوں بڑی اپنی قدرت نال بنایا ہے. اللہ نے تینوں بڑی شان دیتی ہے. اللہ نے تیرا ایک ایک اعضاء اللہ نے تیرا سر بنایا, یہ تیری پیشانی بنائی, تیرے رخسار بنائے, تیرے ہونٹ بنائے, تیرے دانت بنائے, تیری زبان بنائی, تیری گردن بنائی, تیرا سینہ بنایا, تیرا پیٹ بنایا, تیرے بازو بنائے, تیرے ہاتھ بنائے, تیری جنگاں بنائیاں, گوڑے بنائے, پنڈلیاں بنائیاں, پیر بنائے. بہرحال اللہ نے ایک ایک اعضاء اپنی قدرت نال بنا کے تینوں سجا کے اپنی قدرت دے نال اللہ نے تینوں پیو دے پٹھاں وچ پایا. یہ ورنہ اللہ نو یہ بھی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے پہلے شان دکھا دیتی ہے. اللہ فرمایا ہے سلسلہ چلاون دا یہ بھی مینوں کوئی خاص ضرورت نہیں, لیکن میں اپنی شانہ دکھانا چاہتا کہ بغیر باپ دے کہ بغیر ماں دے اگر آدم کو پیدا کر سکتا تو ساری انسانیت کو بھی تو پیدا کر سکتا. یہ پھر اللہ نے شان دکھائی ہے کہ باپ کی ضرورت نہیں, اگر میں چاہاں تو بغیر باپ کی سب کو پیدا کر سکتا کہ میں سارے کو. لیکن نہیں, اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. اللہ نے پھر باپ کے پٹھاں وچ رکھا. باپ کے پٹھاں وچ اللہ نے اپنی قدرت دے نال جب ماں دے پیٹ وچ جانا, جب ماں دے پیٹ وچ جائے تو پھر اللہ نے تینوں یہ جہان چمکدا دھمکدا جہان عطا فرمایا. پھر اس وچ بھی اللہ نے تینوں مہلت عطا فرمائی. انسان تینوں مہلت دے 7 سال تک تو کھاون سیکھ, پیون سیکھ, چلن سیکھ, تیرے اندر طاقت آوے, قوت آوے, بولن دی, دیکھن دی. جیویں استاد سے فرما رہے ہیں اسی تو اپنے پاسے ہی نہ سے پکڑا سکدے, یہ اپنے اوپر کپڑا بھی نہ سے پا سکدے. او ماواں تو قربان ہو جاواں جڑی ساری ساری رات ساری پرورش تے خدمت کردیاں رہ ویندیاں, جڑے ساڈے سینے کپڑے دھوندیاں رہ ویندیاں, کہ سانو اپنے ہتھاں نال کھویندیاں رہ ویندیاں. اس باپ تو قربان جاواں جڑا سردی اور گرمی دے اندر روڈاں تے کھلو کے مزدوری کر کے تے ساڈیاں جیب خرچیاں پوریاں کرے تے سانو اچھا لباس پواوے. تے پھر اس باپ ماں باپ دی خدمت دا وقت آوے, بچہ جوان ہو جاوے تے بچے وچ اتنا غرور آوے کہ میں تو میں آجی کہ کیا باپ ہے تے کیا ماں ہے. او ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیتا ہے, انہوں نے خدمت کر چھوڑی ہے. اے بندہ خدا ہن تیری خدمت دا وقت آوے کہ تو ماں دے کپڑے نہ دھوے, تو باپ دے کپڑے تیرے گھر وچ نہ دھوئے کہ تو آکھے میں چنگا جانا. اے انسان اتنا نہ کر, نہ اتنے جذبات میرا. استاد صاحب فرما رہے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو. یہ استادہ دی تقریر تو میں یہ تقریر چلائیے کملی والے دے غلام خدا فرمایا تھا اللہ نے پلید نقصے جو پیدا کیتا ہے کہ تاجدار گولنا گولنے دے شہنشاہ گولنے دے بادشاہ نے فرمایا اتنا نہ کر, نہ اتنے جذبات میرا, حد سے نہ گزر تیرے ساتھ میرا. ایک ناپاک نسب ہے تیرا, اوقات یہی ہے اپنی اوقات میرا.
انسان تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے تیرے پلید لوگ سے جو پیدا کر کے اپنی شان و شوکت عطا فرمائیے، کسی نے علم، کسی نے دولت، کسی نے مال، کسی نے حسن و جمال، کسی نے اللہ نے کوئی عطا انسان کا شاکر آوے جڑا دیون دی طاقت رکھ دے، پھرن دی طاقت رکھ دے تے گھننے دی دیر نہیں تھی دی یہ جنے رات تے دن بدلتے نے ایویں حالات بدلتے نے انسان نہ سمجھے کہ میری ملکیت ہے تے میری سرداری ہے اوتے عرش والا کہندا ہے انسان ہر قدم تے خیال کر ورنہ اگر میں رحیم اور کریم ہاں تو بے پرواہ ذات بھی ہوں جی رات دن بدل دینا تے تیرے حالات بھی بدل دینا لیکن کریم محبوب دے غلام اللہ نے ماں دے پیٹ وچوں جلے دنیا تے آنا یہ دنیا اللہ نے عطا فرمائی پھر بھی مہلت ملی یہ مہلت ملی کچھ سیکھنا کچھ چلنا کچھ پھرنا کچھ کھاونا پیونا سیکھوا جلے انسان سمجھدار تھی وے انسان دے اندر شعور بنے پھر حکم ہوندا ہے کہ میری بندگی کر میری تابعداری کر اے انسان میں تینوں اتنا حسین و جمیل بنایا ہے میں تینوں اتنے اپنی قدرت کے نال بنایا ہے اور تیرے اوپر ڈیوٹی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی واسطے پیدا کیتا ہے انسان اور میری تابعداری کر ہائے بڑے افسوس نال آتے ویندا ہے کل ساڈیاں مسجداں آباد یہ ساڈیاں مسجداں وچ جا نہیں دے رہے کیونکہ ماہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے آج وہ ساڈیاں مسجداں خالی ہو گیا مسلمان تیرے تے بھی ایک مہینے دے تیرے تے نمازاں لیکن کریم محبوب دے غلام جب نماز دی گل آوے کاروبار ایسا ہے جی اس نال کپڑا پاک نہیں جسم پاک نہیں کریم محبوب دے غلام اللہ نے تینوں پاک مٹیاں تے پاک پانیاں تے بنا کے تینوں کہے پلید نہیں آکھا نہ پیو دے پٹھا وچ نہ ماں دے پیٹ وچ تے اج تو پلید ہو گیا ہے تو ذرا خیال کر بد بھلے شاہ قصور دی قلم اٹھیے آ فرماندے کون فیکون جدو فرمایا کہ اصلی کول ہسے کالو بلا سکنیا سڑیا کوئی دورے گے نسے لا مکان ساڈا اتھا آڑ بتا وچ پھسے اس نفس پلید چکیتا کوئی اصل پلید جی اللہ نے پاکاں وچوں بنا کے اللہ نے سمجھنی شان دتی ہے کہ پھر کریم محبوب دے غلام تیرا یہ مقام ہے قیامت دے دن حدیث سے پاک میں کر سکاں کہ میرے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ قیامت دے دن ساری امتاں موجود ہو سکتی اور کیویں پتہ لگ سی کہ محمد مصطفیٰ دا غلام آ رہے ہیں یہ محمد عربی کا غلام آ رہے ہیں حضور نے فرمایا میری امت کے بارے میں پوچھو میری امت کی بہت بڑی پہچان ہو سی اور میرا امتی کا دور دراز کو پتہ چل سی کہ محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہے ہیں یا رسول اللہ کیویں پتہ لگ سی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کریم دہاڑے قیامت دے میری امت دے انہاں لوگاں دے اون اعضاء جڑے وضو والے اعضاء ہیں اور وضو کرن دی برکت دی وجہ تو دہاڑے قیامت انج روشن کر دی سی جویں دنیا تے اللہ نے سورج میں روشنی عطا فرمائی کریم محبوب دے غلام سوال پیدا ہویا کہ وضو تا کرنا پوندا عبادت واسطے وضو تا کرنا پوندا ہے اللہ دے ذکر واسطے وضو تا کرنا پوندا ہے سجدے کرن واسطے تے پھر جڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے سجدے بھی نہ کرے پھر وہ وضو کیویں کرسی جدوں وضو نہ کرسی تے قیامت دے دن میرے مصطفیٰ دی امتی ہون دا ثبوت کیویں پیش کرسی آج تک سب بانگا سن دیا تے کنڈ والا ویندے آ بانگا تو سن دے ویندے کنڈ والا نہ لیسی آ مسے کر مصطفیٰ اللہ نے انسان کو بڑی شان دیتی ہے بڑا مقام دیتا ہے اور اگے چلو اگے میں عرض کرتا رہنا یہ تو میری جیون دا شان ہے یہ تو میری زندگی دا مقام ہے کہ پھر تو دنیا تو چلا جاوے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ گیا چلا جاوے کہ پھر تیرے مقام کیا ہے تیری موت کے بعد تیری زندگی کے بعد تیری موت کے بعد یہ اللہ نے تیری شان دیتی ہے پھر تیری یہ شان ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہو بنے کسی بیماری دے اندر چار پائی تے محتاج ہو بنے اگر اس نے ہسپتال تک تو اسی اولاد چاہیے دی اس کو اپنے بھائی چاہیے دے رشتہ دار چاہیے دے چار بھائی نو 10 سال اگر کوئی بندہ بیمار رہے تو 10 سال دی چار بھائی نو کون اٹھے سی اس کے گھر والے اس کے رشتہ دار اس کی اولاد اٹھے سی اگر اس مریض کو غسل کی ضرورت ہے تو پھر اس کو کوئی اولاد غسل دے سی اس کو سرما کنگا تیل لے سی لیکن کریم محبوب دے غلام
اے نبی پاک دے امتی ہون دی شان ہے کہ جب تو دنیا تو چلا ونے فوت ہونے تیرا اعلان ہوئے کہ فلان شخص فوت ہو گئے تو پھر اس بندہ مومن دا مقام ہے اس نو غسل دیوان واسطے سارا خاندان جمع ہوئے دے اودی چار پائی اٹھاؤن واسطے پورا علاقہ جمع ہوئے دے پتہ چلتا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ دا غلام سج سج کے جا رہے ہیں یہ نواں لباس پایا ویندے اس نو جناب تیل لایا ویندے سما پایا ویندے خوشبو لایا ویندے سجایا ویندے کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ دا غلام وہ بھی تو لوگ ہیں جڑے کھڑا پور کہتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں جڑے جلا دینے لیکن محمد مصطفیٰ نو سجا کے قبر دے اندر سمایا جاتا ہے کریم محبوب دے غلام اللہ نے اتنی شان دیتی ہوئے اتنا مقام دیتا ہوئے پھر بھی بندہ اپنی شان کو نہ پہچانا پھر گل رہ گئی والدی کیونکہ کہ والدی 40واں ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر دے کروڑا حرام بند نزول فرماوے والد تو بہت بڑا الوالد اوسط ابواب الجنہ حضور نے فرمایا کہ اگر جنت کے دروازے نو دیکھنا چاہنا ہے تے باپ دے چہرے کو تکیا باپ کی زیارت کی دیکھا باپ دا بڑا مقام ہے ٹھیک ہے ماں دا بھی بڑا مقام ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم تیری جنت تیرے ماں دے قدموں تلے ہے پر او ماں تیرا محل ہے وہ ایک کوٹھی ہے ایک محلے جنتے کہ او دا دروازہ الوالد اوسط ابواب الجنہ کہ او دا دروازہ کون ہے تیرا باپ ہے کہ دروازہ نہ کھلا کہ مکان کسی کھاتے دا نہیں یہ اگر دروازہ راضی نہ ہویا کہ دروازہ نہ کھلا پھر محل تیرے کرے کھاتے دا کریم محبوب دے غلام اس بابے میں اللہ نے بڑی شان دیتی ہے والد نے شجر ہوتا ہے سایہ دار درخت ہوتا ہے یعنی سایہ تلے اولاد رہتی ہے اور ماں باپ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا ایک بڑی کمزور گلاں گفتگواں سن دیا کہ بابا دھوکا دے گئے بابا دھوکا دے گئے کبھی والدین کے دل کے اندر اللہ نے ایسی محبت پائی ہے کہ کبھی اولاد کو دھوکا نہیں دے سکتے لیکن اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو دھوکا دے گئے کیونکہ نبی پاک صاحب الاولاد حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ ایک شخص آیا کہ اس نے آکے والد کا گلہ کیتا شکوہ کیتا یا رسول اللہ میں جو کچھ کما کے آنا کہ میرا بابا اپنے بچیاں نو کھوا دیتا ہے اور اپنے بھیڑا بھراواں نو کھوا دیتا ہے اس نے آکے والد کی شکایت کی دیئے کہ نبیان دے سردار سید الابرار احمد مختیار نبی نے فرمایا کہ اے بابے کی شکایت کرنے والے اے بابا اے تیرا پیو صرف تیرے مال کا مالک نہیں یہ تیری جان کا بھی اللہ نے شان دیتی ہے بابا اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو لکھا پیرہ دے فقیرہ کو لو پھرو یہ الحمدللہ سارے گھرنا لے بیٹھے ہیں لیکن لکھا پیرہ نو جمع کرو کہ لکھا کو لو دعا وگرو ککھ نہیں پڑھنا جدو تیری دعا بچ تیرے ماں باپ کی دعا شامل حال میں کیونکہ پہلا مرشد پہلا استاد پہلا رہبر تیری ماں اور تیرا باپ ہو تو گھر وچ دعاواں گھنتے پھر ویکھ تیرے نال جہان دنیا دے کس طرح آسانیاں پیدا تھیاں کریم محبوب دے غلام نہ اماں دا دل دکھایا کرو نہ بابے دا دل اگر چلے جاون تو پھر انہاں دی قبر تے جا کے پھر انہاں نو یاد رکھا کرو جی فیضا خانی دے نال پھر ویکھو کسی اساں نسبت والے لوگ اور وسیلے دے اساں قائل اے بھی سانو صحابہ نے دسیا اج تے لوگ کہندے نا جناب والا اے سب 41ویں اے جناب نظام اے سال ثواب اے نسبت ہے کتھوں آیا کیا اساں نے کوئی دین نہیں پڑھیا کیا اسی کتاباں نو سر تے بند کے رکھے ہے الحمدللہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جویں تھوڑا اپنا کاروبار ہے سبو تو گھن کے تسی اپنا نظام کردے تے اسی اپنا نظام چلانے ہیں سارا دن اللہ دے کرم اور فضل دے نال کتاباں وچ بھی گزر ویندی ہے کیا حضرت خالد بن ولید آپ جنگ نہ لڑ رہے جنگ لڑدے آپ کی ٹوپی گر گئی ہے تے آپ ٹوپی کو تلاش کر پے گئے پوچھا گیا اے حضرت خالد بن ولید تسی ویکھو جنگ وچ کھڑے ہو میدان جنگ وچ کھڑے ہو کہ تسی میدان جنگ دا بھی خیالات چھوڑ دیتا ہے تلوار کوئی چھوڑ دیتا ہے اپنی ٹوپی کو تلاش کر پے گئے ہو تمہاری ٹوپی اتنی قیمتی ہے آپ نے جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا تھانوں نہیں پتا ساری جنگ دی فتح اس ٹوپی دی حیران ہو گئے کہ آئے حضرت خالد بن ولید اس ٹوپی کیری شاہ کہ ساری جنگ دی فتح اس ٹوپی دی آپ نے فرمایا اس ٹوپی ویج میرے مصطفیٰ دی ظلم دا ہی کمال سرکار دی ظلم دا ہی کمال ہے کہ صدقے دے نال اسی میدان جنگ آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہون دے باوجود آپ جس وقت وصال با کمال ہون لگا
کہ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے کفن دے وچ میرے کو سرکار دے ناخن مبارک ہے اور اے میرے کفن وچ رکھ دے بڑا سوال ہویا حضرت تسی صحابی رسول ہو بڑا بہت بڑا مقام ہے کہ پھر بھی تسی سرکار دے ناخن دا حکم دے رہے ہو فرمایا اگر حضرت امیر معاویہ دی بخشش دا وسیلہ ہونا ہے تو مصطفیٰ دے جسم دے نال لگی ہوئی چیز کریم محبوب کے غلام کو صاحب نے درست ہے وسیلے تلاش کرو یہ اج رل مل کے اسی دعا کرنی ہے کہ سانو یہ امید بھی ہے اس دربار میں امید گن کے بیٹھے کرو یہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت سارے نیکیاں تو زیادہ قریب ہے اور انسان کو امید ہونی چاہیے کہ اسا جی دعا کر دیا سدا ضرور رب ضرور مہربانی فرما دے یہ بندہ آپ نہ امید ہوئے کہ دعا تو منگی ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں یہ بندہ آپ نہ امید ہو بنے پھر مالک کی مالک تیری نیتا دے نال ہی یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی سامن تو بعد اجازت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ انسان دی نیت نہ نیت ہے اللہ مولو بھی کیا انسان دی نیت عمل تو نہیں بیٹھے لیکن مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی گل کر کے اجازت آپ فرمانے کہ ایک بادشاہ نکلا اپنے بادشاہی محل کے وزیرہ دے رہا تے جنگل وچ گیا نا اس کو پیاس لگ گئی جے پیاس لگی اس وزیرہ نے حکم دیتا ہے کہ میرے پانی دا بندوبست کرو میرے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے وزیرہ نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی پانی نظر نہیں آیا ایک باغ ہے تے اناراں دا اپنا انار دا باغ ہے وزیرہ نے آکھیا جناب یہ انار دا باغ ہے تے انار دے مالک کول وینیا اگر کوئی شربت دے دے انار دا جوس دے دے تے بادشاہ نے آکھیا گھیرا بادشاہ آپ ہی نال چل پیا کہ اس انارہ دے باغ دے مالک کو لائے انہوں نے جوس پلا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ اس نے ایک انار پٹھا تے پیالہ چایا اس نے ایویں جوڑا نا تے گلاس بھریا گیا جب گلاس بھریا گیا اس نے بادشاہ نو پلا دیتا کہ بادشاہ دی پیاس نہ بجھی تے بادشاہ نے میں اور گلاس بھی پلا اس نے پیا پٹا نا جی تے پھر اس نے نپیڑا جلے اس نے نپیڑا نا جی تے اگلا گلاس ہی نہ کیا بادشاہ غصے وچ آ گیا بادشاہ نے کہا کہ معاملہ ہے پہلا پھل پٹے آئی تے نپیڑا ہی تو پورا گلاس بھریا گیا تے اس پھل تے اگلا گلاس نہیں بھری جا وہ بندہ بھی بڑا سیاںا ہے اس نے بادشاہ میرے پھلاں وچ کوئی مسئلہ نہیں تیری نیت وچ کوئی مسئلہ ہے تیری نیت وچ مسئلہ آ گیا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وچ لکھتے ہیں کہ بادشاہ دے خیال وچ آیا کہ بندہ تو بڑا امین تھی سی یہ جو ایک پھل ایک انار دے نال پورا پیالہ بھرا گیا یہ تو بڑے پیسے کما سی کہ اونے بھئی کیوں نہ ہوے اس تے ٹیکس لایا ہوا یہ ساری حکومت کہ ماشاءاللہ آپ ہی در بدر پھر رہے یہ کدی ادھر پھرا کدی ادھر پھرا لیکن کریم محبوب دے غلام ساری نیتاں دا فضول ہے ورنہ استاد صاحب فرما رہے ہیں زیادہ ضامن بھی اللہ ہوئے کہ اللہ دی ضمانت اعتبار نہ ہوئے آج کوئی معاملہ ہوئے تے علاقے دا وڈیرا ضمانت چاہ کے نے اس کے اعتبار کیتی کھڑے ہیں تے خالق دے اعتبار یہ ایک انسان تو کمائنا ہے ورنہ اتنی مخلوق کیڑے کو پرندہ نو درندہ نو کیڑا نو مکوڑا نو حیوانات واسطے اللہ تیری جبری لائیے یہ کتنا اوکھا ہونا ہے کھا کٹینا ہے پھر اس کو پتہ نہیں کتنے طریقہ نال بھوئی چلا لا کے انہوں نے کھوارے یہ خالق کروا لیکن انسان کو پورا تقوی رکھنا چاہیے اپنے خدا تے پورا یقین ہونا چاہیے ورنہ جے تقوی مضبوط ہونے تے بندہ بادشاہ میں عرض کر رہا مجھے خیال یہ آیا اس سے وہ ٹیکس ہونا چاہیے جنہیں اس نے جواب دیتا ہے کہ بادشاہ میرے پھلاں میں کوئی مسئلہ نہیں تیری نیت میں کوئی فرق آ گیا بادشاہ کہتا ہے میں اندر توبہ کی تھی کہ مالک کی اپنی محنت ہے اپنی مزدوری ہے کہ مالک میں ٹیکس نہ لینا میرے کو غلطی ہو گئی ہے کرم فرما دے میری غلطی نو معاف بادشاہ کہتا ہے میں حالے میری پیاس بجھی نہیں پیا پلا جنہیں پیا پھل پھٹا ہے نا کہ بات اس نے جوڑا نا تو پورا پیالہ بھرا گیا بادشاہ کہ ایک ہی گل ہے ہن وقت پیالہ بھرا گیا اس نے کہ بادشاہ لگدا یہ پر نیت ٹھیک تھی جی انسان دی نیت اچھی ہوئے خدا دی قسم اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ دے رسول دا دروازہ نہ چھوڑو ورنہ یہ رزق بھی ہو سی یہ جائیداداں بھی ہو سن ساری مصیبتاں سارے سر تے ہو سن اسی خود رحمت نو دعوت دے لیا اسد رحمت دے دروازے تے آ تو میری کریم محبوب کے غلام چلیسے وچ آون والے عرض کرن دا مقصد ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر کے بنے اپنا جیون سیکھے کہ کل دنیا چھوڑنی ہے کرونی ہے او چاچا حاجی
محمد افضل جی کیسے چمکتے انسان چل رہے ہیں لیکن انہوں نے کیسی بہترین زندگی گزاری ہے اللہ نے انہوں نے موت کتنی خوبصورت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سنو ایسی موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی